بالا ہے جن کی عقل سے عظمت حسین کی، بالا ہے جن کی عقل سے عظمت حسین کی، وہ پوچھ لے نبی سے حقیقت حسین کی، وہ پوچھ لے نبی سے حقیقت حسین کی، سجدے میں حق کے نانا نواسا ہے پشت پر، سجدے میں حق کے نانا نواسا ہے پشت پر، کتنی نبی کے دل میں ہے عظمت حسین کی، کتنی نبی کے دل میں ہے عظمت حسین کی، سجدے میں سر کٹا دیا اسلام کے لیے، سجدے میں سر کٹا دیا اسلام کے لیے، دیکھے تو کوئی شان عبادت حسین کی، دیکھے تو کوئی شان عبادت حسین کی، نیزے پہ سر بلند ہے زہرا کے لال کا، نیزے پہ سر بلند ہے زہرا کے لال کا، آئے زمانہ سن لے تلاوت حسین کی، آئے زمانہ سن لے تلاوت حسین کی، لاشیں جواں اٹھائی ضعیفی میں کس طرح، لاشیں جواں اٹھائی ضعیفی میں کس طرح، دنیا نے یہ بھی دیکھی ہے ہمت حسین کی، دنیا نے یہ بھی دیکھی ہے ہمت حسین کی، تھی پیاس 3 روز کی جب سر قلم ہوا، تھی پیاس 3 روز کی جب سر قلم ہوا، رلوا رہی ہے خون یہ حالت حسین کی، رلوا رہی ہے خون یہ حالت حسین کی، 1900 تھے زخم بدن پر امام کے، 1900 تھے زخم بدن پر امام کے، کیا لکھے اب شباب شہادت حسین کی، کیا لکھے اب شباب شہادت حسین کی، بالا ہے جن کی عقل سے
عظمت حسین کی وہ پوچھ لے نبی سے حقیقت حسین کی
امام علی مقام نے سرکار سید الشہداء کی ایک زیارت میں جب امام کا تذکرہ کیا، جسے علامہ موسی نے بیان المالکی جلد نمبر 98 میں ذکر کیا ہے کتاب المزار میں، اور ابن قمی نے کامل الزیارات میں بھی زیارت کا نقل کیا۔ امام علی مقام آواز دیتے ہیں فَفَزَلَ حُجَّتَهُ فِي، خدایا حسین ابن علی نے تیری راہ میں اپنا خون بہایا، تیری راہ میں اپنی قربانی پیش کی، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ، تاکہ تیرے بندوں کو نجات دلا سکیں۔ کن چیزوں سے؟ 5 چیزیں ہیں، مِنَ الضَّلَالَةِ وَالْجَهَالَةِ وَالْعَمَى وَالشَّكِّ وَالرَّيْبِ۔ خدایا حسین ابن علی نے اس لیے قربانی پیش کی تاکہ سماج اور معاشرے کو 5 بیماریوں سے نجات دلا سکے۔ ایک ضلالت اور گمراہی، دوسری چیز جہالت اور نادانی، تیسری چیز عما اور اندھا پن، چوتھی چیز شک، 5ویں چیز ریب۔ ایک سلام پڑھیں۔ کل کی مجلس میں ابتدا کے 2 گھنٹوں پاک کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں کہ ضلالت کسے کہتے ہیں قرآن کی نگاہ میں، اور مالک جہالت کو کس چیز سے تعبیر کرتا ہے۔ خدا کی نگاہ میں جہالت کسے کہا جاتا ہے؟ صرف نہ جاننا ہی، نہ آگہی، نادانی کا نام جہالت نہیں ہے، بلکہ آپ نے بس کیا تھا کہ قرآن میں بہت سارے معنی ذکر کیے ہیں جہاں پر مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف حرکتوں کی وجہ سے قرآن نے جاہل کہا۔ اور آج جن الفاظ پر گفتگو کرنی ہے وہ عما، یعنی اندھا ہونا، نہ دیکھنا، شک اور ریب۔ چھٹے امام نے آواز میں خدایا حسین ابن علی نے اس لیے اپنی قربانی پیش کی تاکہ امت کو عما سے نجات دلائے۔ امت جو اندھے پن کا شکار تھی، امت جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، اسے اس بلا سے، اس مصیبت سے، اس بیماری سے نجات دلائے۔ عما کے مقابلے میں جو لفظ ہے اسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ غور فرمائیے گا، عما کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں لیکن نہیں دیکھتا۔ سرکار سید الشہداء جس امت کے درمیان قیام کرنے کے لیے نکلے تھے، ایسا نہیں تھا کہ امت کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، امت کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، سارے افراد، اکثر و بیشتر افراد ایسے تھے جن کی آنکھوں میں روشنی تھی، آنکھوں میں نور تھا، دیکھ سکتے تھے مگر حقیقت کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ دیکھ سکتے تھے لیکن حقیقت کو نہیں دیکھ رہے تھے، لہذا امام نے اپنی قربانی پیش کی تاکہ وہ قوم، وہ امت جو حقیقت کو سمجھنے سے حاصل ہے، میری قربانی کے بعد اسے حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ میری قربانی کے بعد، میری شہادت کے بعد یہ قوم حقیقت کو سمجھ لے گی، حقیقت تک پہنچ جائے۔ اور فرمائیے جو بصیرت کا قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ بصیرت کہتے کسے ہیں؟ آخر کس بلا کا نام بصیرت ہے؟ علماء نے اس کی مختلف تعریفیں کی۔ ایک جامع تعریف جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا قلبی پاور، ایک ایسی قلبی طاقت جو طاقت انسان کو چیزوں کی حقیقت دکھا دے، اسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ جو قلبی طاقت، جو خدائی نور انسان کو چیزوں کی حقیقت دکھا دے، ظاہر تو سب دیکھ لیتے ہیں، جسے باطن نظر آ جائے اسے بصیر کہا جاتا ہے۔ جو اشیاء کی حقیقت کو درک کر لے، جو صحیح اور غلط کی تمیز کر لے، جو صحیح اور غلط کی صحیح شناخت کر لے، غلط کو صحیح سمجھنا اور ہے، اور صحیح اور غلط کے درمیان صحیح فیصلہ کرنا اور ہے۔ اسے جہل مرکب کہتے ہیں کہ ایک عمل غلط ہے اور ہم اسے صحیح سمجھتے رہے۔ فارسی کا ایک بہت مشہور شعر ہے، ہر کس کے ندانت و ندانت کے ندانت، در جہل مرکب ابد الدہر بھی مانت۔
جسے اس بات کا پتہ ہی نہ ہو کہ ہمیں یہ چیز پتہ ہے کہ پتہ نہیں ہے، وہ انسان ہمیشہ جہالت میں پڑا رہتا ہے۔ اگر مجھے کوئی چیز نہیں آتی ہے اور مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں معلوم ہے تو ظاہر ہے کہ میں چاہوں گا کہ اس چیز کو سیکھ لوں، لیکن ایک انسان ہے جسے پتا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو قابل سمجھ رہا ہے، نہیں معلوم ہے مگر یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں تو سب معلوم ہے، کچھ پتا نہیں لیکن یہ سمجھتا ہے ہمیں سب پتا ہے، ذرا برابر بھی پتا نہیں مگر اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتا ہے۔ تو کیا یہ پڑھنا چاہے گا؟ کیا یہ سیکھنا چاہے گا؟ کیا یہ کچھ سمجھنا چاہے گا؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جہل مرکب کا شکار ہے، ابھی اسے اپنی جہالت کا بھی علم نہیں ہے۔ جاہل کو اپنی جہالت کا پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں معلوم ہے، مجھے یہ چیز نہیں پتا ہے، میں نے یہ چیز نہیں سیکھی ہے، لیکن جو زبردستی کا پڑھا لکھا بنتا ہے اسے اپنی جہالت کا بھی علم نہیں ہوتا، اور اسی لیے اسے منطق میں جہل مرکب کہا جاتا ہے۔ جہالت کی علم منطق میں دو قسم ہے، ایک جہل بسیط، جہل مفرد، ایک جہالت ہے جو تنہا جہالت ہے، مجھے نہیں پتا ہے کہ میں نہیں جانتا، مجھے پتا ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ جہالت جہل مفرد ہے، جہل بسیط ہے۔ ایک جہالت جہل مرکب ہے جو دو جہالتوں سے مل کے بنا ہے۔ پہلی جہالت یہ کہ مجھے معلوم نہیں ہے، دوسری جہالت یہ کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ایک شرابات پڑھنے کو بصارت اور بصیرت، بصارت ظاہری نگاہوں کو کہتے ہیں، بصیرت دل کے نگاہ کو کہتے ہیں، جہاں خدا انسان کو ایک نور عطا کر دیتا ہے، ایک قلبی طاقت دے دیتا ہے، ایک دلی پاور عطا کرتا ہے، جس قلبی طاقت کے سہارے، جس خدائی نور کے سہارے انسان کے اندر یہ طاقت آ جاتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں شناخت بدل ہے، وہ صحیح موقع پر یہ سمجھ لے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ لہذا بصیرت سرکار سید الشہداء نے اس لیے اپنی قربانی پیش کی تاکہ امت کو اندھے پن سے نکالنا۔ ظاہر ہے کہ وہ ظاہری نابینا ہونا نہیں تھا امت کا، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، آنکھوں میں روشنی تھی مگر حقیقت کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ امام نے قیام کیا، اپنی قربانی پیش کی، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دیا تاکہ وہ امت جو اب تک حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے تھوڑا بہت کم از کم اسے حقیقت سمجھ میں آئے۔ اور سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا امت کو۔ اگر حقیقت سمجھ میں نہ آتی تو پھر توابین کے قیام کی کیا بات ہے؟ توابین کا قیام کیوں ہوا؟ ظاہر ہے کہ امام کی شہادت کے بعد یہ پشیمان ہوئے، یہ شرمندہ ہوئے اس بات پر کہ ہم نے غلطی کی اور امام کے ساتھ نہیں کیا۔ تو اب تک جو ان کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا تھا، امام کی شہادت کے بعد وہ پردہ آنکھوں سے اٹھ گیا، اور پھر ایسا جنون آیا کہ ایک ہی نعرہ تھا، یا ماریں گے یا مر جائیں گے۔ لیکن اس پشیمانی کے ساتھ، اس ندامت کے ساتھ، اس شرمندگی کے ساتھ ہم زندہ نہیں رہ سکتے کہ ہم نے جیتے جی حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک شرابات پڑھیں۔ سرکار سید الشہداء کی قربانی نے امت کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا، لوگوں کو حقیقت دکھایا کہ تم کہاں کس برائی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، کہاں حق اور باطل کے درمیان ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ سمجھو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر بصیرت انسان میں نہ پائی جائے، اگر قلبی طاقت نہ ہو جو انسان کو صحیح اور غلط کی تشخیص کرائے، اگر ایک قلبی پاور نہ ہو جو انسان کو صحیح اور غلط کے درمیان شناخت حاصل کروا دے، تو پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ شمر جنگ صفین میں مولا کائنات کے سپاہیوں میں تھا، جنگ صفین میں مولا کائنات کے لشکر میں ہے، مولا کائنات کے سپاہیوں میں سے، اور کربلا میں امام حسین کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہ شخص پسرے سات سے بڑا دشمن تھا، پسرے سات نے عاشور کے دن آخری وقت تک، عاشور تک یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے جان ٹک جائے، بار بار انتظار کو خط لکھتا تھا، بار بار امام حسین سے گفتگو کرتا تھا کہ کسی طرح جنگ ٹک جائے۔ دیکھیں فارسی کا ایک محاورہ ہے، ایک مثال ہے فارسی کی کہ ہم خدا کا مثال ہم قربان،
کہ سر ساتھ یہ چاہتا تھا کہ خدا بھی مل جائے اور خرما بھی ہاتھ لگ جائے، نہ امام حسین کو قتل بھی نہ کرنا پڑے اور رہ کی حکومت بھی، فرزند رسول کے قتل سے ہمارے ہاتھ رنگین بھی نہ ہو اور رہ کی حکومت بھی مل جائے. لہذا وہ نہیں چاہتا تھا، جب وہ آخری وقت تک بات کر رہا تھا، جب آخر میں ابن زیاد سمجھ گیا کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے، یہ حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا، تو آخری خط جو لکھا ہے ابن زیاد نے بہت ہی سخت الفاظ پر مشتمل وہ خط تھا، جس میں پیسر ساتھ پہ لکھا کہ یا تو تم حسین ابن علی سے جنگ کر کے انہیں شہید کر دو، یا پھر فوج کی کمانڈ شمر کے ہاتھ میں دے کے واپس چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ابن زیاد بھی جانتا تھا کہ پیسر ساتھ پیچھے اگر ہٹ نہیں گیا تو شمر پیچھے نہیں ہٹنے والا. اور یہ بات پیسر ساتھ کو بھی معلوم تھی کہ ابن زیاد کا اس کے بارے میں نظریہ کیا ہے. لہذا عاشور کے دن پہلا تیر جب اس نے امام کے خیمے کی طرف پھینکا ہے تو تیر پھینکنے کے بعد آواز دی، اے لشکر والو، ابن زیاد کے دربار میں گواہی دینا کہ جنگ کا آغاز میں نے تیر پھینک کے کیا تھا، جنگ کا آغاز میں نے تیر پھینک کے کیا تھا، تاکہ ابن زیاد بھی سمجھ جائے کہ میں حسین کو قتل کرنے کے لیے اقدام کر چکا تھا. سب سے پہلے میں نے قدم اٹھایا تھا. اشارات میں نے یہ شیخ مولا کائنات کے لشکر میں تھا. جیسے پہ تاریخ کہتی ہے اس نے 15 پیدل حج کیے ہیں. شیخ کتنے؟ 15 حج پیادہ بغیر سواری کے گھر سے نکلا ہے، پیدل 15 حج کیے ہیں. حتیٰ کہ عاشور کے دن بھی جب امام حسین کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہے تو پہلے اس نے فرات میں قربت اللہ غسل کیا. اور فرما رہے ہیں، میں اس لیے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا کہ آپ سوچیں، مولا کائنات کے لشکر میں رہنے والا انسان، 15 پیدل حج کرنے والا انسان، آخری وقت تک قربت اللہ غسل کرنے والا انسان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ کربلا میں. امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہے. ایک طرف امام کو قتل کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف قربت اللہ دے کے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے. کون سی شے تھی جس نے اتنی عبادات کے باوجود شمر کو شمر ملعون بنا دیا؟ بے بصیرتی تھی، حقیقت کو نہ سمجھ پانا تھا، دل کی نگاہوں سے صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ نہ کر پانا تھا. سلام پڑھا محمد اور بھی بہت سے نام ہے تاریخ میں. ابھی میں ایک نام دوں گا تو آپ ہو سکتا ہے سوچ میں پڑ جائیں گے مولانا کس کا نام لے رہے ہیں، کس عظیم شخصیت کا نام لے رہے ہیں. فرزدق کا نام تو آپ سب نے سنا، اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے بہت عظیم شاعر، اتنا عظیم شاعر کہ چوتھے امام نے خوب نوازا اسے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بندہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا. حتیٰ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب ہشام حج کے لیے گیا اور حج کے موقع پر جب وہ پہنچا تو تھوڑی دور کھڑا ہو کے یہ دیکھتا ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، بھیڑ جمع ہے. ظاہر بادشاہ تھا، لوگوں نے کرسی لا کے دی کہ دور بیٹھ جاؤ، جب تھوڑی بھیڑ چھٹ جائے گی تو پھر خانہ خدا کا طواف کر لینا. اتنے میں ہشام نے دیکھا کہ ایک شخص آیا جس کے وارث ہوتے ہوئے کعبے سے بھیڑ خود بہت چھٹنے لگی. وہ انسان بآسانی آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد اس نے خانہ خدا کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا اور لینے کے بعد واپس آ گیا. ظاہر ہے کہ ہشام جانتا تھا کہ یہ کون ہے، مگر اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا. یہ سوچا کہ کہیں حکومت کے افراد کی نگاہوں میں میری بے عزتی نہ ہو جائے کہ صاحب ایک بادشاہ کے لیے مجمع نہیں چھڑا اور ایک سادہ سے معمولی سے انسان کے لیے سارا مجمع اپنے آپ کعبے سے الگ ہو گیا. لہٰذا اس نے کہا کہ یہ ہے کون؟ اب فرزدق وہیں موجود تھے. فرزدق نے کہا تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ هذا الذي تعرفه البقاء والطاعة والبيت يعرفه والهند والحرم. ارے یہ تو وہ شخص ہے جسے مکہ جانتا ہے، مدینہ جانتا ہے، جسے کعبہ جانتا ہے، جسے حجر اسود خود پہچانتا ہے. تو نہیں جانتا کون؟ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ جسے کعبہ جانتا
هذا الذي تعرفه البطحاء والطعام والبيت يعرفه والحل والحرام هذا ابن فاطمہ ان كنت جاهله. یہ فرزند فاطمہ ہے، اگرچہ تو نادان بن رہا ہے، تو جاہل بن رہا ہے کہ میں تو نہیں پہچانتا یہ کون. فرزدق عظیم شاعر، جس موڑ آپ کو لانا تھا کہ عظیم شاعر، اہل بیت کا چاہنے والا، چوتھے امام نے خوب نوازا اسے. سرکار سید الشہداء جب کوفے کی طرف نکلے ہیں تو راستے میں ملاقات ہوئی فرزدق سے. امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا. امام نے پوچھا کہ ادھر کے کیا حالات ہیں کوفے کے سلسلے میں؟ تو کہا آقا لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. دل آپ کے ساتھ ہے مگر تلواریں آپ کے خلاف ہے. سوچیے غور و فکر کریں کیا مطلب ہے. یعنی یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے افراد دشمنی میں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. کچھ ایسے تھے جن کے دل امام کے ساتھ تھے لیکن خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ابن زیاد کا لشکر آئے کہ ہمیں قتل نہ کر دے، ابن زیاد کے لشکر سے جا ملے. اور ازدق نے کہا آقا دل تو ان لوگوں کے آپ کے ساتھ ہے مگر تلواریں آپ کے خلاف ہے. اور یہ کہنے کے بعد امام آگے بڑھے اور یہ انسان خانہ کعبہ کی طرف چلا گیا، کعبے کی زیارت کے لیے چلا گیا. اور فرمایا آپ نے دیکھیں آداب زیارت سرکار سید الشہداء میں آپ جب زیارت کی کتابیں پڑھیں گے تو جو آداب لکھیں کہ کیسے امام کی زیارت کریں، اس میں ایک ادب یہ لکھا ہے کہ زریع کی طرف آپ کا رخ ہو اور قبلے کی طرف آپ کی پشت ہو. اور فرمائیے فرزدق نے امام سے ملاقات کی، امام نے حال پوچھا، فرزدق نے کوفے کا حال بتایا. کوفے کا حال بتانے کے بعد امام کربلا کی طرف چلے گئے، فرزدق کعبے کی طرف چلے گئے. اور فرمائیے گا امام اس راستے پر، فرزدق اس راستے پر. امام کی زیارت کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ جب تم زیارت کے لیے جاؤ تو رخ زریع کی طرف ہو، آج میری بات واضح ہو جائے، پشت قبلے کی طرف ہو تاکہ تم یہ بات سمجھ سکو کہ اگر یہ نہ ہوتے تو قبلے کا وجود. آپ غور فرمائیے فرزدق کا رخ قبلے کی طرف تھا، کعبے کی طرف جا رہے تھے، پشت ایمان کی طرف تھی. بہت سارے ایسے افراد تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کا بہانہ بنا کے، حج کا بہانہ بنا کے، عمرے کا بہانہ بنا کے، طواف بیت اللہ کا بہانہ بنا کے امام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا کہ آپ تو آج ذوالحجہ کو جا رہے ہیں، حج چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم کہاں آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں، ہم تو حج کرنے کے لیے آئے ہیں. ان نادانوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ جب حج کرنے کا موقع ہو تو حج کیا جاتا ہے، جب حج بچانے کا موقع ہو تو حج چھوڑا جاتا ہے. جب حج کرنے کا زمانہ ہو، حج کرنے کا موقع ہو تو حج کو انجام دیا جاتا ہے، مگر جب خطرہ خود حج کو ہو، جب خطرہ خود بیت اللہ کو ہو، جب خطرہ خود خانہ خدا کو ہو تو پھر وہاں خانہ خدا کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی حرمت کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک شرابات پڑے گا بسات حقیقت کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا، سچائی کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا، حق کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا، صحیح اور غلط کے درمیان صحیح تمیز اور تشخیص پیدا کر لینا، یہی بصیر انسان کی علامت. آپ دیکھیں روایات میں بصیر انسان کسے کہا؟ کون انسان کو ہے جو بصیر ہوتا ہے، جسے حقیقت نظر آتی ہے، جو صحیح اور غلط کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں العالم بزمانہ لا تهجم علیہ النوابس. مولا فرماتے ہیں جو زمانہ شناس ہو اس پر شکوک اور شبہات کا اثر نہیں ہوتا. العالم بزمانہ، جو زمانہ شناس ہو، جو زمانے کو سمجھے، وقت کو سمجھے، حالات کی نزاکت کو سمجھے، وقت کی کیفیت کو سمجھے، اپنے ٹائم پیریڈ کو پہچانے
پر شکوک اور شبہات حملہ آور نہیں ہوتے. انسان پہلے زمانے کو سمجھے پھر اپنی تکلیف اور ذمہ داری کو مشخص کرے کہ اس زمانے میں ہمارا فریضہ کیا ہے, اس ماحول میں ہمارا فریضہ کیا ہے, ان حالات میں ہمارا فریضہ کیا ہے, اس ٹائم پیریڈ میں شریعت نے کون سی ذمہ داری ہمارے کام ہوتی ہے. ایک شراب پڑھنے کے جو زمانہ شناس ہو وہ بصیر ہوتا ہے, حقیقت کو اپنی نگاہوں سے درک کرے. دوسری روایت ہمارے اور آپ کے پہلے بات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ذہاب البصر خیر من عمی البصیرہ, آنکھیں اندھی ہو جائے یہ اچھا ہے اس کی بنسبت کہ تمہارے دل اندھے ہو جائے. ذہاب البصر خیر من عمی البصیرہ, آنکھوں کا اندھا ہونا بہتر ہے اس کی بنسبت کہ تمہارے دل اندھے ہو جائے. کیوں بہتر؟ دیکھیں اس لیے کہ اگر کسی انسان کی آنکھوں میں نور نہیں ہے اور وہ بغیر سہارے کے چلے گا تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ ہوگا دیوار سے ٹکرائے گا, دیوار سے ٹکرا کے گرے گا, زخم لگے گا. اور تھوڑا آگے بڑھے گا, ہو سکتا ہے راستے میں کہیں گڈھا ہو, گڈھے میں پیر چلا جائے, کوئی انسان گر جائے, گرنے کے بعد چوٹ لگے, چوٹ لگنے کے بعد زخم ہو جائے. اگر آنکھوں میں نور نہ ہو تو نتیجہ یہی ہوگا کہ اگر انسان بغیر سہارے کے چلے تو کہیں ٹکرائے گا, کہیں گڈھے میں بہ جائے گا, کہیں گرے گا, چوٹ لگے گی, زخم لگے گا. لیکن کیا یہ زخم ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ آنکھوں میں نور نہیں تھا, ہم نے راستہ چلنا شروع کیا, کوئی سہارا بھی نہیں تھا, دیوار سے ٹکرائے, میرا سر ٹوٹا, ہم ڈاکٹر کے گئے, اس نے ایک بینڈیج لگایا, 2-4 پین کلر لکھ دیا, درد بھی ٹھیک ہوا, زخم بھی ٹھیک ہو گیا, ہے نا. آنکھ میں نور نہیں تھا, ہم بغیر سہارے کے نکلے, راستے پہ چلے, گڈھے میں بہ گیا, ہم گرے, چوٹ لگی, زخم ہوا, ڈاکٹر کے پاس گئے, پلاسٹر کر کے ڈاکٹر نے پیر میں پھنس گئے, چوٹ لگی تھی, کچھ دوائیں لی تھی, ہم نے دوا کھائی, زخم بھی سوکھ گیا, ہم بھی ٹھیک ہو گئے. مولا فرماتے ہیں آنکھوں کا اندھا ہونا بہتر ہے اس کی بنسبت کے دل اندھے ہو جائے. اگر آنکھ میں نور نہ ہو تو آپ گڈھے میں گریں گے, زخم لگے گا, مگر ٹھیک ہونے کا امکان ہے. لیکن اگر دل اندھا ہو جائے اور جہنم کے گڈھے میں گر جائے, اگر انسان کا دل اندھا ہو جائے اور انسان جہنم کے گڈھے میں گر جائے تو پھر کیا وہاں جانے کے بعد ٹھیک ہونے کا امکان ہے؟ صلوات پڑھے محمد. سرکار سید الشہداء نے امت کی نگاہوں پر پڑا ہوا پردہ لوگوں کی نگاہوں سے اٹھا دیا, حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ پہچانو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, حقیقت کیا ہے, حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور فرمایا اسی لیے روایات میں چوتھے امام کی دعا میں سے ایک دعا یہ تھی, مولا فرماتے تھے اللہم اعطنی بصیرۃ فی دینی, خدایا مجھے اپنے دین میں بصیرت عطا فرما, خدایا مجھے اپنے دین میں بصیرت عطا فرما کہ میں حقیقت کو دل کی نگاہ سے دیکھ سکوں. ایک صلوات پڑھنا. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا خدایا حسین ابن علی نے تیرے راہ میں اس لیے قربانی پیش کی تاکہ امت کو ضلالت گمراہی سے نکالے, جہالت سے نکالے, اور امت کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے کو لوگوں کی نگاہوں سے اٹھائے. لوگ جو حقیقت کو دیکھنے سے قاصر ہیں انہیں حقیقت دکھائے, جو حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں انہیں حقیقت سمجھائے, جو حق اور باطل کے درمیان تشخیص نہیں دے پا رہے ہیں وہ اس قربانی کے بعد تشخیص دے سکیں, یہ فرق پیدا کر سکیں کہ حق کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وشک, اور سرکار سید الشہداء نے خدایا اس لیے میری راہ میں اپنی قربانی دی تاکہ امت کو شک سے نجات دلا سکے, شک سے نجات دلا سکے. یہ شک بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے, اور یہ ایسی بیماری ہے کہ کبھی کبھی لا علاج بن جایا کرتی ہے. اسی لیے آپ جب توجیہ مسائل کھول کے پڑھیں گے, شکیات کی بحث کو جب مطالعہ کریں گے آپ, تو میں ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ کثیر الشک کے شک کی کوئی اہمیت, جسے ہر چیز میں شک ہونے لگے, نماز میں اس کے شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صاحب پیر دھلا, تھوڑی دور آگے بڑھے, زبردستی شک کرنے لگے شاید
چھینٹیں پڑ گئی ہوں گی، پھر سے دھل دو. وضو کیا 10 مرتبہ پانی میں پانی پانی میں پانی پانی میں پانی ڈالے چلے جا. صاحب شک ہے جب یہ پونی دھلی ہے پانی یہاں تک پہنچا ہے کہ پانی یہاں تک نہیں پہنچا. یہ کیا ہے؟ یہ شک ہے جو ایک بیماری ہے. اور شریعت کہتی ہے جسے بہت زیادہ شک ہونے لگے پھر اس کے شک کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، اس کے شک کا پھر کوئی علاج نہیں رہ جاتا. امام فرماتے سرکار سید الشہداء نے اس لیے قربانی دی تاکہ امت کو شک سے نکال سکے. وہ امت جو سرکار سید الشہداء کی زندگی میں یہ شک کر رہی تھی کہ آیا یزید صحیح ہے یا حسین ابن علی صحیح راستے پر. چونکہ ایک نظریہ کیا گیا تھا، ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا، ایک بات سماج میں پھیلاتی گئی تھی، اور وہ یہ کہ جو بھی حاکم وقت کے خلاف خروج کرے وہ معاذ اللہ واجب واجب ہے. قاضی شریح کی عدالت میں پورا مقدمہ چلایا گیا اور یہ ثابت کیا گیا کہ معاذ اللہ امام حسین اسلامی حکومت کے خلاف نکلے ہیں، لہذا اعوذ باللہ من ذلک ان کا قتل واجب ہے. ظاہر ہے کہ عدالت جب کہیں فیصلہ سناتے اتنا بڑا قاضی جو کئی کئی حاکموں کے خلیفہ کے زمانے میں قاضی رہا ہو، اس کا فیصلہ جب آ جائے تو پھر سادہ لاء انسان بھٹک سکتا ہے. لوگ شک میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن جو حسین کی شہادت سے پہلے تک شک کر رہے تھے اور جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، امام کی قربانی کے بعد وہ بھی سمجھ گئے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے. حسین ابن علی نے اس لیے قربانی پیش کی تاکہ امت کو شک سے نجات دلا، کنفیوژن سے نجات دلا. سلام علیکم. آپ دیکھیں سمجھتے ہیں کہ صرف ہاں نہ اسے ہی شک کہا جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام والا فرماتے ہیں الشک علی اربع شعب. والا فرماتے ہیں شک کے 4 شعبے ہیں، 4 ڈپارٹمنٹ ہیں، 4 حصے ہیں، 4 اطراف ہیں جن پر شک مشتمل ہوتا ہے. الگ تماری شک کا پہلا حصہ ہے فالتو کی بحثیں کرنا. صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، ایسا کیا ہوگا، ویسا کیا ہوگا، ایسا رہا ہوگا، ویسا رہا ہوگا. یہ سب کیا یقین ہے؟ یہ سب کیا یقینی باتیں ہیں؟ جہاں بات یقینی ہو وہاں ہو سکتا ہے والی بات نہیں کہی جاتی. جہاں ایسا کیا ہوگا والی بات نہیں آتی. ایسا ہو رہا ہوگا کیا ہے یہ سب؟ اکثر بحثیں جو فالتو کی بحثیں ہوتی ہیں وہ انہی کلمات اور جملات پر مشتمل ہوتی ہیں کہ صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ویسا بھی ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، اس نے ایسا کیا ہوگا، اس نے ویسا کیا ہوگا. یہ سب شک کا نتیجہ ہے. چونکہ انسان بغیر یقین کے بولنے نکلا ہے، لہذا ہوگا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. انہی سارے جملوں پر اس کی بات مشتمل ہے. مولا فرماتے ہیں علی تمام. شک کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان فالتو کی بحثیں کرتا ہے، بیجا بحثیں کرتا ہے، سفیہانہ گفتگو کرتا ہے، احمقانہ باتیں کرتا ہے، نادانی والی بحثیں کرتا ہے. پھر اس کا مولا فرماتے ہیں وَالتَّرَدُّدُ. شک کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ انسان ہاں اور نہ ادھر یا ادھر اس کنفیوژن میں رہ جاتا ہے. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں شک کا تیسرا حصہ علی الہول. جب خوف انسان کے دل میں آ جائے تو پھر انسان شک کا شکار ہو جائے جاتا ہے. جب خوف دل میں آ جائے تو شک کا شکار ہو جاتا ہے. یہ کوفے والے جو شک میں مبتلا ہوئے تھے ان کے شک کا منشا اور منبع کیا تھا؟ کم از کم 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں میں بیعت کی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بیعت کی. لیکن جب ابن زیاد کوفے میں اپنا لشکر لے کر آئے تو سارے افراد اللہ کو جناب مسلم کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ گئے. اچھا کیا ساتھ دینے کے لیے ڈائریکٹ پیچھے ہٹ گئے تھے کہ نہیں ہم ساتھ نہیں دیں گے؟ بالکل. کچھ کو گھر والوں نے شک میں مبتلا کیا تھا، کچھ کو سماج والوں نے شک میں مبتلا کیا تھا، کچھ کو ابن زیاد کے سپاہیوں نے شک میں مبتلا کر دیا تھا کہ صاحب یہ سمجھ لو اگر ساتھ دینے کے لیے گئے
تو پھر جان چلی جائے گی. یہ جان کا خوف تھا جس نے انہیں شک میں مبتلا کر دیا کہ فرزند رسول کی مدد کریں یا بجائے نہ کریں. تو کہیں کہیں شک کا منشا اور منبع خوف ہوا کرتا ہے، ہراس، ڈر، گھبراہٹ، استعاب ہوتا ہے. لہٰذا مولا نے فرمایا شک کے 4 شعبے ہیں. ایک حصہ بے جا پیسے ہیں، دوسرا حصہ ہاں اور نہ تردد کی کیفیت ہے، تیسرا حصہ یہ ہے کہ انسان خوف کھا جائے تو خوف کی وجہ سے شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں آپ بھی جب گھر میں عام روزمرہ کے مسائل میں جب انسان ڈر جائے کسی چیز سے تو پھر سوچتا ہے صاحب وہاں جائیں کہ نہ جائیں، یہ کام کریں یہ کام. تو یہ کیفیت کہاں سے آتی ہے؟ یہ کیفیت خوف کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب انسان اس چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے. پھر اس کا مولا فرماتا ہے وَعَلَى الْإِسْتِسْلَامِ. اور شک کا ایک شعبہ اور ایک حصہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سپرد کر دیا کرتا ہے، کسی کے حوالے کر دیتا ہے، کسی کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیتا ہے، کسی کے بات مان لیتا ہے، کسی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. آپ ان شک کے 4 شعبوں کو کربلا کے میدان میں ملاحظہ کر سکتے ہیں جہاں لوگ بیجا ویسے بھی کر رہے تھے کہ کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں ہے، جہاں لوگ ہاں اور نہ کا بھی شکار تھے، جہاں لوگ خوف کا بھی شکار تھے اور خوف کا شکار ہونے کے بعد پھر ابن زیاد کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، ابن زیاد کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے، اس کے بعد مانے ہوئے تھے. اور فرمائیے جو مولا فرماتے شک کے 4 حصے. آپ دیکھیں کربلا میں یزید کے لشکر نے ایک کوشش یہ بھی کی کہ حسین کے اصحاب و انصار کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کر دیا جائے، انہیں کنفیوژن میں مبتلا کیا جائے. اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ دشمن کے لشکر سے ایک شخص نکلا جس کا نام پاک تھا اور یہ جناب قرین کے پاس آیا. آپ جانتے ہیں کربلا کے شہیدوں میں امام حسین کے جانشینوں میں امام پر اپنی جان قربان کرنے والوں میں ایک مشہور نام بریر کا ہے. دشمن کی سر سے ایک شخص نکلا جس کا نام طارق تھا اور نکل کے جناب بریر کے پاس آیا. کہنے لگا بریر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جناب بریر نے کہا یہ کیا سوال ہے، میں فرزند رسول کی نصرت کے لیے آیا. کہا بریر تم تو کوفے میں محلے میں قرآن تھے، تم تو کوفے میں بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. حسین کا ساتھ چھوڑو اور کہا کہ وہاں کوفے میں لوگوں کو قرآن پڑھاؤ. جناب بریر نے کہا ہے کہ قرآن ناطق حسین میرے ساتھ ہے. لوگوں کو قرآن کا درس قرآن پڑھاؤ. تو یہ کام کیا کرنے آیا تھا؟ کنفیوژن کریٹ کرنے آیا تھا، شک ایجاد کرنے آیا تھا، شبہات لوگوں کے دلوں میں وارد کرنے کے لیے آیا تھا کہ کہاں جان دینے کا آمادہ ہو، جاؤ اور جا کے اللہ اللہ کرو، جاؤ جا کے قرآن کی تلاوتیں کرو، جاؤ جا کے لوگوں کو دین سکھاؤ. صاحب جب دین بچتا ہی نہیں ہے، جب دین باقی ہی نہیں رہ جائے گا، جب قرآن کا نام ہی نہیں رہ جائے گا تو پھر قرآن سکھانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جناب قرآن میں کہا ہے کہ آپ سن، اگر تو منزل یقین پر ہے، اگر تو منزل شک یقین میں ہے، اگر تو منزل اطمینان میں ہے تو پھر اور آنے کے بعد ہم دونوں مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرتے ہیں کہ جو بھی باطل کے راستے پر ہو جھوٹا ہو اللہ اسے پہلے قتل کر دے. جو بھی باطل کے راستے پر ہو جھوٹا ہو خدا جلدی اس کی جان لے لے، خدا جلدی اسے قتل کر دے. تاریخ کہتی ابھی جناب قرآن نے دعا کی ہی تھی، ابھی مباہلہ کیا ہی تھا، ابھی اس پر خدا کی لعنت کی ہی تھی کہ اتنے میں اس نے وہاں کیا. جناب قرآن نے ڈیفینس میں حملہ کیا، اب جو ایک حملہ کیا تو زمین پہ آیا اور فدار ہو گیا. حسین والوں کا یہ اطمینان تھا جو دشمن کو آخری وقت بھی مباہلے کی دعوت دے رہے تھے. ارے تو شہیدات کرنے آیا ہے، تو کنفیوز کرنے آیا ہے، تو شبہات وارد کرنے آیا ہے. ہم شک میں مبتلا نہیں ہوتے، ہم اتنے منزل یقین میں ہے کہ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے
تو پھر نہ ہو جائے گا. اشارہ پڑے گا. دشمن کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں شکوک پیدا کر کے جائے. آج سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے یہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہمارے جوانوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جاتے ہیں, شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. صاحب خدا ہے کہ نہیں ہے تو کیسا ہے, اس کا وجود کیسا ہے, آیا کائنات میں کوئی پاور ہے کہ نہیں, کوئی طاقت ہے کہ نہیں, کوئی ہے کہ نہیں جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے. یاد رکھیں یہ شکوک, یہ شبہات, یہ دشمن کا ہجوم ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے, ہم سے اسلام چھیننا چاہتا ہے, ہم سے دین چھیننا چاہتا ہے. لہذا ان شکوک اور شبہات کے مقابلے میں یا تو اپنے اندر اتنا مضبوط ایمان پیدا کرے کہ دشمن کے شکوک اور شبہات کا آپ پر کوئی اثر نہ ہو, یا اپنے آپ کو ایسا جستجو کرنے والا بنائے کہ ادھر شک ہوا نہیں کہ کسی عالم سے آگے سوال کرے کہ مولانا ایک کنفیوژن ہے, اسے دور کر دیجیے. اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں شخص ہے, آج کہتا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. نبی نے پوچھا کیا ہوا, کہ رسول اللہ میں ہلاک ہوا. نبی نے فرمایا کیا شیطان تیرے پاس آیا تھا, خبیث آیا تھا تیرے پاس, اور اس نے آنے کے بعد تم سے سوال کیا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا. اللہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہوا ہے, شیطان نے میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا کیا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا. تو میں نے آواز دی تو مجھے میرے خالق, میرے مالک, میرے خدا نے پیدا کیا. لیکن دوسرا سوال جو تھا, دوسرا وسوسہ جو میرے دل میں آیا, جس پر میں خاموش ہو گیا, وہ عجیب و غریب سوال تھا. نبی نے پوچھا, وہ سوال یہ تھا کہ پھر تیرے خدا کو کس نے پیدا کیا. تجھے تیرے خدا نے پیدا کیا, تیرے خدا کو کس نے پیدا کیا. کہ اللہ کے رسول ہاں یہی سوال تھا جو میرے دل میں آیا. نبی نے فرمایا تو نے کیا کیا. کہ یا رسول اللہ میں بالکل خاموش رہا اور سیدھے اٹھ کے آپ کی خدمت میں چلا آیا. نبی نے فرمایا یہی عین ایمان ہے, یہی عین ایمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی وسوسہ پیدا ہوا وہ انسان ڈرا. کس چیز کے بارے میں؟ اپنے ایمان کے بارے میں, اور رسول کے پاس آیا. آج کہنے لگا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, میں ہلاک ہو گیا. نبی نے فرمایا یہی عین ایمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کنفیوژن ایمان کے بارے میں دل میں آئے, جب خدا کے بارے میں شک اور شبہ پیدا ہونے لگے, اور تم یہ ڈرو کہ کہیں میرا ایمان نہ ضائع ہو جائے, اور ڈرنے کے بعد تحقیق کرنا شروع کر دو, تو یہ ایمان کی علامت ہوا کرتی ہے کہ کم سے کم اتنے مومن تو تھے کہ ایمان کے چلے جانے کا خوف پیدا ہوا. اتنے مومن تو تھے کہ ایمان کے جانے کا خوف پیدا ہوا, تبھی تو رسول کی خدمت میں اشارات پڑھیں گے. اور فرمائے جو سرکار سید الشہداء کے بارے میں چھٹے امام نے آواز دی, خدایا حسین ابن علی نے اس لیے تیری راہ میں اپنی قربانی پیش کی تاکہ امت کو 5 بیماریوں سے نجات دلائے, ضلالت سے, گمراہی سے, جہالت سے, اندھے پن سے, شک سے اور ریب سے. اب آپ کہیں گے صاحب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شک اور ریب ایک ہی چیز ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے. ریب یعنی شک اور ریب میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے. غور فرمائیے گا, مولا کائنات نے خود آواز دی, جملہ کا مولا کا جملہ موجود ہے, لا ترتابوا فتشکوا. ریب میں مبتلا نہ ہو جانا کہ پھر تم شک کرنے لگو گے, یعنی ریب کی وجہ سے شک پیدا ہوتا ہے. بعض علماء نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں ریب کے. کچھ علماء کہتے ہیں اضطراب کو ریب کہا جاتا ہے, بے چینی کو ریب کہا جاتا ہے, پریشانی کو ریب کہا جاتا ہے, قلبی الجھن کو ریب کہا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب انسان قلبی الجھن کا شکار ہوگا, اضطراب آئے گا اس کے اندر, بے چینی آئے گی, تو پھر وہ شک میں مبتلا ہو جائے گا. بعض علماء کہتے ہیں گمان کو بھی ریب کہا جاتا ہے. ہم جو خیالی پلاؤ پکاتے ہیں, گمان, اسے بھی ریب کہا جاتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں نہیں, ریب اس شک کو کہا جاتا ہے جو خوف کے ساتھ ہو. بعض نے کہا ریب اس شک کو کہا جاتا ہے جو تہمت کے ساتھ ہو. ہمیں کسی کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ اس نے برا عمل انجام دیا ہے, صرف شک تھا, ہم نے بات سنی اور سنی سنائی بات کو اٹھا کے پورے محلے میں پھیلا دیا. علماء کہتے ہیں یہ بھی ریب ہے. تو سرکار سید الشہداء نے اس لیے قیام کیا تاکہ امت کو ضلالت سے نکالیں, امت کو بصیرت کی طرف لے کے آئے,
امت کو شک کے دلدل سے نکالیں، امت کو ریب کی دنیا سے نکالیں، گمان کی دنیا سے، خیالی پلاؤ پکانے کی دنیا سے، اضطراب اور بے چینی کی دنیا سے باہر نکالیں۔ عزیزو، جہاں تاریخ نے بہت سے بصیر افراد کا نام ذکر کیا ہے جو حقیقت کو سمجھتے تھے، حقیقت کو درک کرتے تھے، صحابہ نے فہم و فراست تھے، جو حقیقت کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے، انہی ناموں میں سے ایک نام جناب سلمان فارسی کا بھی ہے، مشہور نام تاریخ کا ہے۔ میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا چونکہ آج جو دن گزرا ہے، یعنی 8 صفر جناب سلمان فارسی کے وفات کی تاریخ۔ سلمان وہ بشیر انسان کہ جب پورا زمانہ مولا کائنات کو چھوڑ کر غیروں کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جا رہا تھا تو سلمان سقیفہ میں کھڑے ہو کے آواز دے رہے تھے، لو بایعوا علیا لعقلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم۔ سلمان سقیفہ میں آواز دے رہے تھے کہ اگر یہ دنیا علی کی بیعت کر لیتی تو اوپر سے بھی کھاتی نیچے سے بھی کھاتی، اوپر سے بھی کھاتی نیچے سے بھی کھاتی، یعنی آسمان اپنی رحمتیں ان پہ نازل کرتا، زمین برکت سے دانا ان پر نثار کرتا۔ لو بایعوا علیا لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم۔ اگر یہ امت علی کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتی تو اوپر سے بھی خوب کھاتی اور نیچے سے بھی خوب کھاتی، آسمان کی رحمت کے دروازے ان پہ کھول دیتا، زمین بھی انہیں خوب دانا اگا ہوا ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو بصیر انسان ہو، جو حقیقت کو سمجھ رہا ہو کہ بھیڑ جس راستے پہ جا رہی ہے وہ راستہ صحیح راستہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت کچھ اور ہے جو اس بھیڑ کو بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور فرمائیے جناب سلمان فارسی وہ عظیم المرتبت انسان، وہ بصیر انسان، وہ صاحب فہم و فراست جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ جبرائیل مجھ پہ نازل ہوئے اور جبرائیل نے آج مجھ سے کہا، اے اللہ کے رسول 4 لوگوں سے محبت کیا کیجئے، اس لیے کہ خدا بھی ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ نبی فرماتے جبرائیل مجھ پہ نازل ہوئے اور آج مجھ سے کہا ہے رسول اللہ 4 لوگوں سے محبت کیجئے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل وہ 4 لوگ کون ہیں جن سے خدا بھی محبت کرتا ہے اور مجھ سے بھی ان کی محبت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ جبرائیل نے آواز دی، اے اللہ کے رسول پہلا نام علی کا ہے، دوسرا نام مقداد کا ہے، تیسرا نام ابوذر کا ہے، چوتھا نام سلمان فارسی کا۔ کہ خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے اور آپ کو بھی یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ ان سے، وہ بصیر انسان جس کی محبت کے لیے خدا نے رسول کو حکم دیا۔ آپ ظاہر ہے کہ ایسے ہی نبی نے نہیں فرمایا تھا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ آپ جانتے ہیں اس کا پورا پس منظر ہے، پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ نبی نے کب فرمایا السلمان من اہل البیت کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے؟ کب فرمایا نبی نے یہ جملہ؟ پیغمبر اسلام مسجد میں بیٹھے تھے، خطبہ دے رہے تھے، نبی کے ارد گرد اصحاب موجود تھے، سلمان فارسی داخل ہوئے، مجمع چھٹ گیا اور سلمان فارسی کو آگے آنے کے لیے جگہ دے دی۔ خلیفہ دوم کو یہ بات کھل گئی، کہنے لگے ایک عجمی کی اتنی فضیلت کہ جو دیر سے آیا ہو اس کے سارے مجمع نے اسے چھٹ کے اور صدر مجلس پر جگہ دے دی۔ نبی نے فرمایا یاد رکھو کہ عجمی نہیں ہے، السلمان من اہل البیت۔ تم جسے عجمی اور بیگانہ سمجھ رہے ہو وہ بیگانہ نہیں، نبی کے گھرانے کا ہے، سے ہے۔ وہ عظیم شخص، وہ بابصیرت انسان، وہ بصیر انسان جو حقیقت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ دیکھیں تاریخ نے جناب سیدہ کے جنازے میں شریک ہونے والوں میں جو بہت مختصر سی تعداد تھی، ایک نام جناب سلمان فارسی کا بھی لکھا۔ مولا کائنات نے جب رات کی تاریکی میں چند لوگوں کے ساتھ جنازے کو بقیع کی طرف مولا لے کے چلے ہیں تو اس میں ایک انسان سلمان فارسی بھی تھے۔ یہ کم مقام اور مرتبہ نہیں ہے جناب سلمان فارسی کے لیے۔ وہ عظیم المرتبہ انسان، وہ بصیر انسان، مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ آپ سلمان فارسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، ان کی منزلت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ان کی عظمت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، سنیں گے تو مولا
فرماتے سنو سلمان فارسی کا مقام اور مرتبہ اس امت میں وہی ہے جو اپنی امت میں لقمان حکیم کا مقام اور مرتبہ ہے. جناب لقمان اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں حکمت عطا کی ہے, حکمت عطا کی. مولا فرماتے ہیں جناب سلمان فارسی کا مقام وہی ہے جو لقمان حکیم کا مقام اور مرتبہ ہے. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ علم اولی سے لے کر علم آخری تک کوئی ایسا علم نہیں ہے جسے سلمان نے حاصل نہ کر لیا. اور سلمان علم کا وہ دریا ہے جو کبھی خشک ہونے والا, جو کبھی خشک ہونے والا. مولا فرماتے ہیں اس امت میں سلمان فارسی کا وہی مقام ہے جو جناب لقمان حکیم کا مقام ہے. آخری روایت کا سلسلہ روایات میں ہے جناب سلمان فارسی کے سلسلے میں کہ جتنا سلمان جنت کا مشتاق ہے اس سے کہیں زیادہ جنت خود جناب سلمان کی مشتاق ہے. جتنا سلمان فارسی جنت کا مشتاق ہے اس سے کہیں زیادہ خود سلمان فارسی کو کا جنت کو انتظار ہے. سلمان فارسی کب جنت کا بدل بنے گا؟ وہ عظیم المرتبہ انسان کے جب سارا زمانہ مولا کائنات کو چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پہ چل رہا تھا تو اس زمانے میں بھی سلمان فارسی مولا کائنات کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ہر قدم قدم پہ مولا کائنات کا ساتھ دے رہے تھے. اس لیے تاریخ کہتی ہے کہ آپ مدائن کے گورنر تھے اور جب آپ کی وفات ہوئی ہے مدائن میں اور مولا کائنات کو خبر ملی ہے تو مولا مدائن پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد آپ نے خود جناب سلمان فارسی کی نماز جنازہ پڑھائی. امام معصوم ایک شہر سے دوسرے شہر جا کے کسی کی نماز جنازہ پڑھائے یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. یہ مقام اور مرتبہ تھا جناب سلمان فارسی کا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیا, ہمیشہ ولایت کا دفاع کیا, ہمیشہ اللہ کی ولایت کا باز و لحاظ رکھا, ہمیشہ ولی خدا پر اپنی جان نثار کرتے رہے, ہمیشہ ولی خدا کے لیے اپنی جان قربان کر دی. بازار ختم کی میں نے اپنی گفتگو کو کربلا والوں میں بہت سے افراد ایسے تھے جو بہت پہلے سے مسلمان نہیں تھے, بہت پکے شیعہ نہیں تھے, بہت پکے مولا کے چاہنے والے نہیں تھے, مگر اللہ نے انہیں بصیرت عطا کی, ان کے نگاہوں سے پردہ ہٹا, انہوں نے حقیقت کو دیکھا اور چشم بصیرت نے ان سے کہا کہ گھر بار چھوڑ دو اور گھر بار چھوڑ کے حسین کا ساتھ دینے کے لیے چلے جاؤ. لہذا کنبہ چھوڑ دیا, سامان تجارت چھوڑ دیا, مال تجارت چھوڑ دیا, گھر فیملی پریوار کو چھوڑ دیا, مگر حسین پر جان دینے کے لیے چلے آئے اور امام پر آ کے اپنی جان قربان کر دی. ان کی بصیرت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے قربانی دی اور ان کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ دنیا عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, شرف کے ساتھ ان کا نام لیتی ہے اور ان پر گریہ کیا کرتی ہے. ہم اور آپ کیا گریہ کریں گے؟ اگر گریہ کرنا ہے تو امام سجاد سے گریہ کرنا سیکھیں کہ امام سجاد نے کیسے کربلا کے مسائل پر گریہ کیا ہے. کربلا کے بعد امام سجاد تقریباً 34 برس زندہ رہے ہیں اور اس 34 برس میں جب بھی کھانا اور پانی امام کے سامنے لایا جاتا تھا پانی کو دیکھتے تھے, کربلا پر کہتے تھے, آواز دیتے تھے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے فرزند رسول اللہ پر میرا سلام. بعض روایتیں کہتی ہیں امام جب وضو کے لیے پانی لیتے تھے جیسے ہی چلوں میں پانی لیتے تھے کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے تھے, اے بابا آپ کو پیاسا کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا. اللہ اکبر اللہ. بعض تاریخیں کہتی ہیں امام جب مدینے کی بازاروں سے گزرتے تھے اور اگر قصاب امام کو آتے ہوئے دیکھ لیتے تھے تو اگر جانور کو ذبح کرنے والے ہو تو امام سے چھپا دیا کرتے تھے, اس لیے کہ امام ایک سوال پوچھتے تھے, بھائی تو نے ذبح کرنے سے پہلے اس جانور کو پانی پلایا ہے کہ نہیں پلایا؟ قصاب کہتا تھا مولا پانی پلا دیا. امام کربلا کا رخ کرتے تھے, بابا یہ قصاب کہتے ہم نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے انہیں پانی پلا دیا ہے, مگر ہائے حسین
کیوں روتے ہیں؟ تو امام نے آواز دی سنو شام میں ہم پر کچھ مصیبتیں ایسی پڑی جو مصیبتیں کسی اور جگہ پہ ہم پہ نہ ڈھائی گئی. راوی کہتا مولا وہ کون سی مصیبتیں تھی؟ امام فرماتے جب ہم شام میں پہنچے تو ہمارے قافلے کے ارد گرد دشمنوں نے حلقہ بنا رکھا تھا. حلقہ بنا کے ڈھول تاشے بجاتے تھے اور ڈھول تاشوں کی آواز پر کبھی تلوار سے ہمیں زخم لگاتے تھے, کبھی تازیانے مارے, کبھی تلوار سے زخم لگاتے تھے, کبھی تازیانے مارے جاتے تھے. پھر مولا فرماتے سنو دوسری مصیبت جو شام میں ہم پہ ڈھائی گئی وہ یہ تھی کہ ہمارے قافلے کے ارد گرد دشمنوں نے ہمارے شہداء کے سروں کو لے رکھا تھا. زینب ام کلثوم کی سواری کے سامنے ہمارے بابا اور چچا کا سر تھا. سکینہ کی سواری کے سامنے قاسم و اکبر کا سر تھا. اور یہ ملعون زینب ام کلثوم کے سامنے ہمارے بابا اور چچا کے سر سے کھیل رہے تھے اور سکینہ کے سامنے قاسم علی اکبر کے سر سے کھیلتے تھے. ارے کھیلتے کھیلتے کبھی وہ سر ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا, کبھی زمین پر گرتا کبھی یہ سر زمین پر گرتا جایا کرتا تھا. پھر مولا فرماتے سنو شام میں تیسری مصیبت جو ہم پہ ڈھائی گئی وہ یہ تھی کہ ہمیں یہودیوں اور نصرانیوں کے گھر سے گزارا جاتا تھا اور ان کے گھروں کے دروازے پر جا کے یہ آواز دی جاتی تھی باہر نکلو اور نکل کے ان سے بدلہ لے لو. انہی کے آباء و اجداد نے خیبر و خندق میں تمہارے آباء و اجداد کو قتل کیا ہے. پھر مولا فرماتے سنو چوتھی مصیبت جو شام میں ہم پہ ڈھائی گئی وہ مصیبت یہ تھی کہ شام کے بازاروں میں ہمیں پھرایا جاتا تھا اور منادی ایک ندا دیتا تھا اے لوگوں آؤ اور آج ان پر ڈھیلوں سے وار کرو, ان کو پتھر مارو, اس لیے کہ معاذ اللہ اسلام میں کا کوئی احترام. پھر مولا فرماتے پانچویں مصیبت جو شام میں ہم پہ ڈھائی گئی وہ مصیبت یہ تھی کہ شام میں ہمیں جس قید خانے میں رکھا گیا اس پر چھت موجود نہ تھی. دن میں دھوپ کی شدت اور رات کی شبنم براہ راست ہم پر اثر انداز ہوا کرتی تھی. سننا دادارو پھر مولا فرماتے ہیں چھٹی مصیبت جو شام میں ہم پہ ڈھائی گئی وہ مصیبت یہ تھی کہ جب شام میں ہمیں شام کی گلیوں سے گزارا گیا تو شامی عورتیں اپنے مکان کی چھتوں سے کبھی پتھر پھینکتی تھی, کبھی آگ کے گولے ہم پہ برساتی تھی. ایک عورت نے ایک آگ کا گولا پھینکا تو میرے سر پہ آنے لگا, میرا ماما جل گیا, میرے سر پہ آتش پہنچی. ارے میں ہاتھ سے اس آگ کو ہٹاتا جیسے ہاتھ اٹھنے پروردگارہ ہماری سب سے عبادت قبول فرما. پروردگارہ جہاں جہاں